السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ اس میں ہم ہی کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ جی مفعول کو پہلے لا کے، مفعول کو اصل میں بعد میں آنا تھا، لیکن جس چیز کو بعد میں لایا جائے اس کو پہلے لے آئے تو پھر کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کلام میں ایمفسس آ جاتا ہے، ٹھیک، تاکید تو نہیں کہ ایمفسس کہہ لیں، حصر بول لیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں اصل ترجمہ تھا، لیکن سٹرکچر چینج کرنے سے صرف کیا ہوا، ایک لفظ آگے پیچھے کیا، ہو گیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہ کئی مقامات پہ ہوتا ہے۔ والذین تدعون من دون اللہ، کیا آیت ہے؟ لا تملکون لکم رزقا، ہاں، اس کے بعد کیا ہے؟ فاعبدوہ، یہ جیسے آتا ہے، میں غلط پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال کئی مقامات پہ قرآن میں آیا ہے کہ فاعبدوہ واشکروا لہ، ہاں، اس میں بھی تقدیم تاخیر ہے۔ بہرحال میرے ذہن سے نکل گیا، انشاءاللہ دیکھ کے بتائیں گے، ایسی کئی مقامات ہیں۔ اچھا جی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، اے اللہ مستقیم استقامت والے رستے کی طرف اے اللہ ہمیں ہدایت کر دے۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ میری آواز صحیح آ رہی ہے سب کو؟ تھوڑی بڑھا دیتے ہیں۔ جی اب کیسی ہے؟ بہتر ہے؟ ہاں جی، ہدایت ایک قرآن کی آیت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ جی اور بڑھا دوں آواز؟ یہ لے جی، فل بڑھا دی، فل کر دی، اب صحیح ہے؟ مجھے بھی چیخنا نہیں پڑے گا زیادہ۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ ضرور بالضرور صراط مستقیم کی طرف ہی ہدایت کرنے والے ہیں۔ انک لتہدی، ضرور آپ نے ہدایت کرنی ہے۔ اور ایک آیت میں آتا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انک لا تہدی من احببت، کہ بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں. ایک آیت میں ہے کہ جی ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دینی ہے، ایک آیت میں ہے کہ ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے جس کو چاہیں. ہاں تو کیا فرق ہے، یا پھر اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو کانٹرڈکشن ہو رہی ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ ہدایت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. کون سی؟ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، لکھ لیں. ایک ہے ہدایت رشد یا ہدایت ارشاد، اور ایک ہے ہدایت توفیق. ہدایت ارشاد اور ایک ہے ہدایت توفیق. ہدایت ارشاد کیا ہے؟ ہدایت ارشاد کا مطلب ہے کسی بات کی طرف رہنمائی کرنا، حق کا رستہ بتا دینا. ارشاد کہتے ہیں نا، رشد و ہدایت. حق کا رستہ بتا دینا، اس کا علم ہو جانا، یہ ہدایت ارشاد ہے. اور دوسری ہدایت کیا ہے؟ اب پھر سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آیت میں جو آیا انکا، جی آواز آ رہی ہے؟ ہدایت توفیق، جی تو ہدایت توفیق کیا ہے کہ انسان کا حق پہ چل پڑنا، حق پر عمل کر دینا، یہ ہدایت توفیق ہے. اب آپ سے سوال ہے کہ جو آیت ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں، اس ہدایت سے کیا مطلب ہوا پھر؟ جید، احسنت. ہدایت ارشاد، ہدایت رشد، کہ نبی آپ نے سیدھا راستہ دکھانا، قرآن آپ پہ نازل ہوئے، آپ نے دکھائیں گے تو کون دکھائے گا ہے؟ اور دوسرا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے کہ جس کو آپ چاہیں. وہ کون سی ہدایت ہے؟ وہ ہدایت توفیق ہے کہ نبی توفیق آپ نہیں دے سکتے، انسان سے عمل آپ نہیں کروا سکتے، آپ کا کام بتا دینا ہے، عمل کرنا اس کا کام ہے. آپ کا کام اس کو بتانا ہے، عمل کرنا اس کا کام ہے. اب سوال یہ ہے یہاں اہدنا الصراط المستقیم ہے، اللہ میں سیدھا رستہ دکھا کی طرف ہدایت کرتے، تو اس سے مراد دونوں ہدایت ہو سکتی ہیں. اللہ ہمیں اس کا علم بھی دے دے اور اے اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق بھی دے دے. صراط مستقیم پر چلنے کی کا علم، صراط مستقیم کا علم بھی دے دے اللہ، اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق بھی دے دے اللہ. ہاں بات سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر.
ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں، اور بھی ورڈ ٹو ورڈ ہی کر رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں صراط مستقیم دکھا دے. آگے کیا ہے؟ کون سا؟ اب صراط مستقیم، یہ سچا سیدھا رستہ کیا ہے؟ استقامت والا. اب اس کی تفسیر ہو رہی ہے. صراطا، وہ رستہ، الذین، وہ جو، یعنی جس پر، انعمت علیہم، اے اللہ تو نے بندوں پر انعام کیا. اے اللہ وہ والا رستہ دکھانا ہمیں، اے اللہ جس پر تو نے اپنے بندوں پر انعام کیا. ہاں، اب انعام والے کون سے بندے ہیں؟ اب یہ قرآن کی دوسری آیت میں، وہ قرآن کی دوسری آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا، قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے ہی کی جاتی ہے. القرآن یفسر بعضها بعضا، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر احادیث وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے. قرآن کی ایک اور آیت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 69، نوٹ کر لیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اب دیکھیں نا صراط مستقیم کیا ہے. ہم ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں، اللہ میں سیدھا رستہ دکھا دے، اللہ استقامت والا سچا رستہ دکھا دے. یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ آج لکھ لیں، قرآن کی آیت ہے سورہ نساء آیت 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے، فالو کرتا ہے، فَأُولَئِكَ، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء، نبیین میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے. یعنی انعم اللہ علیہم، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، ان کو فالو کریں گے، ان کا شمار انعام یافتہ لوگوں میں سے ہوگا. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور صالحین ہیں. اے اللہ ہمیں ان کا رستہ دکھا دے، اے اللہ انبیاء کا رستہ دکھا دے، اے اللہ صدیقین سچوں کا، جو دل کی گہرائیوں سے، سچے دل سے اللہ تجھ پہ ایمان لائے، اللہ میں ان کا رستہ دکھا دے. اے اللہ شہیدوں کا رستہ دکھا دے. اللہ اکبر. اللہ مجھے ان کا رستہ دکھا دے، اور صالحین نیکوکاروں کا رستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، اب یہ ہر نماز میں یاد آنا چاہیے نا کہ اللہ ان کا رستہ دکھانا چاہیے. اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن اے اللہ ان کا رستہ نہ دکھائیو کہ جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا رستہ دکھانا. اے اللہ نہ تو غضب جن پر نازل ہوا ان کا رستہ دکھانا، اور نہ جن پر، نہ جو گمراہ ہوئے ان کا تذکرہ، ان کا رستہ دکھانا. کیا مطلب؟ مغضوب علیہم سے کیا مراد ہوئی؟ حدیث میں آتا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد کون ہے؟ جی علماء اکرام، یہودی ہیں. اللہ یہودیوں کا رستہ مت دکھانا. اب یہودی کون ہے؟ مطلب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، وہ ہیں
جن پر ہم نے ذلت اور محتاجی مسلط کر دی، وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب لے کے لوٹے، اس طرح مغضوب علیہم ہو گئے وہ، فباؤ بغضب علی غضب، غضب پہ غضب لے کے وہ لوٹے۔ ہاں، حضرت موسیٰ کی قوم جو تھی نا پہلے، جو انہوں نے بچڑا بنا دیا، الٹی سیدھی ڈیمانڈز کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور ضالین کون ہے؟ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور نہ آپ اتباع کریں، سورہ مائدہ آیت نمبر 77، اور نہ آپ اتباع کریں اس قوم کی خواہشوں کو، قد ضلوا من قبل، جو آپ سے پہلے گمراہ ہو گئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، دوسروں کو بھی بہت گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سچے سیدھے رستے سے وہ بھی خود بھی بھٹک گئے۔ کون؟ نصارہ، عیسائی۔ اے اللہ ہمیں نہ مغضوب علیہم کے رستے پہ چلانا، نہ نصارہ کے رستے پہ چلانا۔ اب بات یہ ہے خواتین و حضرات، بات یہ ہے، پہلی آیت بتائی تھی یہودیوں کے تعلق، وہ سورہ مائدہ آیت نمبر نہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 61۔ بات یہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے رستے پہ نہ چلانا، یعنی جیسے کام وہ کرتے ہیں ویسے کام اللہ ہم سے مت کروانا۔ یہودیوں میں خاص صفت تھی، یہودیوں میں ایک خاص صفت تھی، وہ کیا تھی کہ یہودیوں کے پاس علم بہت تھا، ہاں، علم بہت تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ یہودی نالجبل تو بڑے تھے، بڑے عالم فاضل لوگ تھے، لیکن عمل نہیں کرتے تھے، ہیلے بہانے مناتے تھے اور تنگ کیا کرتے تھے، جو کہا جاتا تھا وہ نہیں، اس کا الٹ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم حتتن کہو، انہوں نے حتتن کہنا شروع کر دیا۔ کہ تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وہ پیٹ کے بل داخل ہو گئے۔ کہ تم انبیاء کو تنگ نہ کرو، انہوں نے اور تنگ کیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے، اور ضالین جو نصارہ تھے وہ ان کا الٹ تھے، علم نہیں تھا ان کے پاس، عمل بہت تھا، اتنا عمل کرتے تھے کہ عمل کر کر کے غلوف کر لیا، حد سے آگے بڑھ گئے، عمل کر کر کے حد سے آگے بڑھ گئے۔ اب مسلمان کا سیدھا سچا رستہ کیا ہونا چاہیے کہ مسلمان علم بھی حاصل کرے اور ساتھ میں عمل بھی کرے۔ انسان کو چاہیے علم اور عمل ساتھ ساتھ چلائے، علم بھی ضروری ہے، ہاں، طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا فرض ہے علی کل مسلم، اور علم بھی ساتھ ساتھ، کہ اللہ نے علم تو دے دیا، اب عمل کون کرے گا؟ اگر عمل نہیں کریں گے تو یہودی بن جائیں گے، اگر علم حاصل نہیں کریں گے، عمل کرتے چلے جائیں گے جاہلوں کی طرح، غلوف کر لیں گے، حد سے تجاوز ہو جائے گا، جو نہیں کرنا وہ بھی کرنے لگیں گے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں علم انسان کے عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، علم انسان کے عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اگر اس کو جواب مل جاتا ہے تو وہ ٹھہرتا ہے، اگر جواب نہیں ملتا تو چلا جاتا ہے۔ اس لیے علم آپ پڑھ رہے ہیں، کلاسز میں پڑھ رہے ہیں، یہ تب تک ہوگا جب تک انسان عمل کرتا رہے گا۔ اور بہت مشہور واقعہ ہے
امام شافعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ شکوت الی وکیعی، میں اپنے استاد کے پاس گیا، یا استاد یا وکیع، میں نے ان سے شکوہ کیا، شکایت کی، کس چیز کی؟ ان سوء حفظی، اپنی میموری کے کمزور ہونے کی، اپنا حافظہ کمزور ہونے کی میں نے ان سے شکایت کی۔ فارشدنی، بس انہوں نے مجھے کس چیز کی رہنمائی کی؟ انہوں نے رہنمائی کی فارشدنی علی ان ترک المعاصی، انہوں نے مجھے اس بات کی رہنمائی کی کہ میں گناہوں کو ترک کر دوں، کہ میں گناہوں کو ترک کر دوں۔ اور پھر بعد میں یہ فرمایا کہ فَإِنَّ عِلْمَ اللَّهِ نُورٌ، کہ بے شک اللہ کا جو علم ہے، یہ دین کا جو علم ہے نا، یہ نور ہے۔ کیا ہے؟ نور ہے۔ فَإِنَّ النُّورَ لَا يُعْطَى لِعَاصٍ، یہ جو علم ہے یہ گناہ گار کو نہیں دیا جاتا، یہ جو اللہ کا نور ہے، لا يعطى لعاص، عاصی نافرمان بردار، نافرمان کو، جو گناہ گار ہو، اس کو نہیں دیا جاتا۔ صحیح، انہوں نے نشید بھی شیئر کر دی، نشید بھی ہے اس میں۔ تو انسان کو علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلنے چاہیے، بغیر علم کے بھی کچھ نہیں ہوگا اور بغیر عمل کے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تھی سورہ فاتحہ، اور اسی سورہ فاتحہ کے بہت سے آپ نے اس کی تفسیر پڑھی، یہ میں نے بہت شارٹ اینڈ کنسائز پڑھائی ہے آپ کو۔ کیا؟ شارٹ اینڈ کنسائز۔ علماء جب بھی تفسیر پڑھاتے ہیں تو یہ تفسیر ڈیٹیل میں پڑھاتے ہیں۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفیظ اللہ نے اسی ادارے میں بروج میں سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھائی تھی، تقریباً 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں 7 کلاسز میں پڑھائی تھی، اور ہر کلاس کا ڈیوریشن تقریباً 3-3.5 گھنٹے کا تھا۔ اللہ اکبر، صرف سورہ فاتحہ تفسیر کی تھی، اور یہ تفسیر یوٹیوب پہ موجود ہے۔ ٹھیک، یہ تفسیر یوٹیوب پہ موجود ہے، جو ڈیٹیل میں اس کو پڑھنا چاہے وہ یوٹیوب پہ جا کے شیخ صاحب کے دروس پڑھ لیں، سن لیں۔ ہم نے بیسکس سے آپ کو پڑھا دیا، ابھی آپ کی سمجھ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور آپ پھر انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ ہم نے اپنی تفسیر پڑھنی ہے، سورہ بقرہ کا آغاز کرنا ہے۔ ٹھیک، مزید اس کو پڑھا دوں؟ جی انشاءاللہ میں پڑھا دوں گا اگلی کلاس میں بھی، کچھ اچھے پوائنٹس جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ ابھی میں چاہتا ہوں اس سورت کی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ چینل کا نام کیا ہے جی؟ چینل کا نام ہے بروج انسٹیٹیوٹ، شیخ کا نام ہے عبداللہ ناصر رحمانی حفیظہ اللہ۔ تفسیر سورہ فاتحہ ٹائپ کریں گے، بروج انسٹیٹیوٹ ٹائپ کریں گے، آ جائے گا۔ صحیح، تو سورہ فاتحہ کے فضائل میں 1-2 حدیثیں سن لیجئے تاکہ آپ کو اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے۔ جی، سورہ فاتحہ کے فضائل۔ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے۔ ہاں جی، جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا یہ فرشتہ زمین پہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا
آپ کو دو نوروں کی خوشخبری دینی ہے، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ وہ کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ خاص صورت ہے جو خاص نبی علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ صحیح۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے، اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے، تو ایک دفعہ راستے میں ایک گاؤں پہ ٹھہر ہوا، تو وہاں پہ ان کے سردار کو ڈس لیا گیا تھا۔ تو جب اس گاؤں سے وہ سردار نے کسی کو بھیجا یا پھر گاؤں سے کوئی آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا آپ میں کوئی رقیہ کرنے والا ہے، آپ میں کوئی دم کرنے والا ہے، تو اس صحابہ کے گروپ میں سے ایک بندہ گیا اور اس نے جا کے ان پہ دم کیا اور وہ صحیح ہو گیا۔ اور جب وہ صحیح ہوا تو پھر صحابہ نے پوچھا تم نے ایسا کیا دم کیا تھا، تم تو پہلے دم ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ کہا میں نے جا کے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اور اس دم کرنے کے نتیجے میں ان کو 30 بکریاں بھی ملی تھیں۔ صحیح۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا کہ کیا سورہ فاتحہ سے دم کیا جا سکتا ہے؟ کہا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے، یہ رقیہ ہے؟ کیا مطلب؟ کہ بھائی رقیہ ہے، یہ دم ہے، اس سے دم کرنا چاہیے۔ قرآن کی ہی آیتیں اور صورتیں پڑھ کے انسان کو دم کرنا چاہیے۔ یہ انسان کے بنائے ہوئے جو جتنے بھی یہ تعوذات اور انسانی بنائے ہوئے جتنے بھی وظائف ہیں، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور وہ صحیح ہو گیا، 30 بکریاں ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ سورہ رقیہ ہی ہے، صحیح ہے، سورہ فاتحہ تم نے پڑھی، لاؤ اب وہ جو بکریاں ملی اس میں میرا بھی حصہ دو۔ اور ایک اور فضیلت سن لیجئے، یہ بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، اور اسی طرح مسلم میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو حدیث سنائی وہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک واقعہ اور سن لیجئے، یہ ایک حدیث اور سن لیجئے، بہترین حدیث، بہترین۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی ہر آیت کی رقیہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہر آیت کی رقیہ کر سکتے ہیں۔ جو اب فاتحہ خوانی کرتے ہیں اس حدیث کو اب حجت پکڑ لیتے ہیں، نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ رقیہ مینز دم۔ سنیں جی، ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی، من صلی صلاۃ لا یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، یا بام القرآن یا لا صلاۃ، اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ یعنی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ ہی نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک فقہی اختلاف ہے، اور صحیح مسئلہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اتنی فضیلت ہے اس سورت کی، اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہی نہیں ہو سکتی جس بندے نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ تو نماز میں سورہ فاتحہ رکن ہے، پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو ہلکی آواز میں پڑھیں، اور یہ بھی دلائل سے ثابت ہے۔ یہی حدیث ہے کہ 3 دفعہ فرمایا، تو ابو ہریرہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، اپنے
دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ قسم تو صلاتی بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ دیکھیں آدھے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کو مالک یوم الدین الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنا حصہ شروع کر لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سچا راستہ دکھا۔ تو کیا فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کے درمیان دو نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حمدنی ربی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اثنا علی عبدی، میرے رب نے میری تعریف، میرے بندے نے میری تعریف، اللہ جواب دے۔ یہ آپ دیکھیں انسان جب نماز میں یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کا جواب دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ اکبر۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، ثنا مینس تعریف کی، تعریف۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بیچ کی چیز ہو گئی نا، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وسط میں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد انسان کے لیے اللہ نے مختص کر دی وہ سورہ فاتحہ کی آیتیں۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم صورت ہے یہ، تو اس کو انسان کو کثرت سے بڑے فہم کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بعض اوقات مساجد میں سورہ فاتحہ کے بعد وقفہ دیا جاتا ہے، اس میں پڑھ لیجئے، بعض اوقات امام پڑھ رہا ہے آپ بھی پیچھے پیچھے پڑھ لیجئے۔ غرض یہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے حدیث پڑھ لی ابھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے دل میں پڑھ لو، ابو ہریرہ نے فرمایا اپنے دل میں پڑھ لو، کوئی نماز ہوتی نہیں۔ سورہ لا صلاۃ، یہ کوئی نماز ہی نہیں ہے جو اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ بہرحال اس میں جو فقہ حنفی ہے اس کے اندر یہ پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حنفی کہتے ہیں کہ ہم دل میں پڑھتے ہیں، زبان سے نہیں، وہ دل میں بھی نہیں میرا خیال ہے پڑھتے۔ صحیح؟ جی یہی کہتے ہیں کہ امام کا پڑھنا کافی ہے۔ حدیث ہے ایک اور صحیح حدیث ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات کے لیے کافی ہو جاتی ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات کے لیے کافی ہو جاتی ہے، لیکن اس قرات سے مراد وہ جو سورہ فاتحہ کے بعد والی قرات ہے نا وہ مراد ہے۔ ٹھیک، چلیں اب یہ ٹاپک ایک تفصیل لمبا ٹاپک ہے، اس کو پھر کبھی آپ تفسیر فقہ کی کلاس میں، حدیث کی کلاس میں پھر کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کس قرآن سے ہمیں پڑھا رہے ہیں پلیز بتائیں؟ حدیث آپ کو بتا دی۔ آپ کے پاس تفسیر آسان البیان کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔
قرآن میں نے اس دن آپ کو دکھائے تھے اتنے سارے، ان ساروں سے میں کچھ نہ کچھ پڑھ کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ حدیث کس قرآن سے پڑھ رہا ہوں؟ یہ وہ شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب کی کتاب سے۔ رقیہ مینز دم۔ چلیں جی، سورۃ البقرہ مدنیہ، سورۃ البقرہ مدنیہ۔ اچھا جی، میں ابھی اس کو پوز کر رہا ہوں آپ کی چیٹ کو تاکہ میں پڑھا لوں، پھر اوپن کروں گا 3 سے 4 منٹ بعد۔ سورہ بقرہ، بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس پوری صورت میں جو کہ قرآن کی سب سے طویل صورت ہے، اس میں بقرہ کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، اور اسی لیے اس صورت کو اس کے نام پہ رکھا گیا۔ یہ مدنی صورت ہے، پوری کی پوری مدنی نہیں ہے، بلکہ بعض حصہ اس کا مدنی ہے۔ مطلب یہ کہ اس کو کس کے بعد، اس کو یعنی یہ اکثر حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا مراد ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یعنی جو حروف ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات، ٹوٹ ٹوٹ کے آئے ہیں نا، قطع ہو کے ٹوٹ کے آئے ہیں۔ الف لام میم یاسین قاف ہا یا عین میم صاد حامیم نون، یہ سارے کیا ہیں؟ حروف مقطعات ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، ہاں یہ کتاب وہ کتاب ہے، لا ریب، جس میں کوئی ریب، کوئی شک، فی ہی، اس کے اندر ہے ہی نہیں، کوئی شک ہے ہی نہیں۔ ذالکہ کہتے ہیں اس میں اشارہ، دس، اس میں اشارہ کسی چیز کی طرف۔ لیکن یہ ذالکہ والا جو اس میں اشارہ ہے نا، 2 طرح کے اس میں اشارہ ہوتے ہیں۔ ایک اس میں اشارہ ہوتا ہے قریب کا، انگلش میں آپ ٹرانسلیشن کریں دس، یہ چیز، اور ایک اس میں اشارہ ہوتا ہے بعید کا، دور کا، وہ، دیٹ۔ ذالکہ کا معنی ہے وہ کا، دیٹ، بعید کا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے ذالکہ کیوں یوز کیا؟ کتاب تو ہمارے سامنے ہے، ذالکہ کیوں یوز کیا؟ قریب کیوں نہیں یوز کیا؟ بعید، دور کا اشارہ کیوں یوز کیا؟ دیٹ بک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، وہ والی کتاب، وہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے دور کا صیغہ اس لیے یوز کیا تاکہ اس کا جو بلند مرتبہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا جائے، اور اس کے بلند مرتبے کی نشاندہی کی جائے۔ بات سمجھ آئی؟ اتنا دقیق اور اتنا ڈیپ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں۔ الکتاب لا ریب فیہ، ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ تفسیر نیکسٹ کلاس میں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے۔ الذین، متقین کون لوگ ہیں؟ تقوی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر، بما، اس چیز پر یا اس چیز کے ساتھ، انزل الیک، جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف،
وما انزل، اور وہ جو نازل کیا گیا ہے، من قبلک، آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جی یہ ہو گیا ترجمہ، کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ چیٹ کھل گئی آپ لوگ کی؟ جی سورہ فاتحہ آہستہ آہستہ پڑھنی چاہیے تاکہ مقتدی آرام سے پڑھ لیں۔ وہ کتاب سے مراد قرآن ہے، الکتاب قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی، آپ یہ بروج کے چینل پہ جائیں گے مل جائے گی۔ قریب کے بجائے دور کا یوں اس لیے کیا تاکہ قرآن کا جو اونچا مقام ہے، قرآن کا جو عالی مقام ہے، قرآن کا جو بلند مرتبہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس وقت نازل ہوئی تھی یا ذالک اس لیے یوز کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کلاس میں کچھ باتیں آپ کو اور بتائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر کو بھی اچھے سے پڑھتے رہیں گے، اور تفسیر بھی آپ کو اس کی سورہ فاتحہ سے کچھ پوائنٹس اور سورہ بقرہ کی جو ہم نے رکوع پڑھا ہے، رکوع تو میرا خیال ہے ابھی نہیں ہوا، ہو جائے گا، اس میں پڑھائیں گے، اس کی تفسیر کریں گے۔ جی میں ڈیٹیل میں تفسیر بتاؤں گا تو ہمارا سورہ بقرہ کمپلیٹ نہیں ہوگی، جتنی ڈیٹیل ریکوائرڈ ہے وہ میں بتا دی۔ نیکسٹ کلاس میں کچھ مزید تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا، پھر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ جن کو اور زیادہ ڈیٹیل پڑھنی ہے وہ آ کے آن لائن جا کے لیکچر سن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. میری آواز آ رہی ہے؟ سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب شروع کرتے ہیں. حدیث نمبر ہے، باب نمبر ہے 8 اور حدیث نمبر ہے 39. بس ہمارا انشاءاللہ 1-2 کلاسوں میں ہو سکتا ہے 1 کلاس اور ہمارا یہ کتاب الطہارہ ختم ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ نماز کے مسائل شروع ہو جائیں گے. حیض کا بیان مختصر سی وضاحت کر دیتے ہیں. آواز سلو ہے؟ اب صحیح ہے؟ اچھا جی. حیض جو ہے کسی بھی لڑکی کی بلوغت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایام مخصوصہ کی ابتدا ہو جائے. یہ پانی ذرا منگوا دیجیے گا. ٹھیک ہے، جو لڑکا ہوتا ہے اس کی بلوغت کی 3 نشانیاں ہیں: 15 سال عمر کا ہونا، زیر ناف بال کا آ جانا، اور احتلام. اور جو لڑکی ہے اس کی نشانی ہے اس کے حیض کے خون کا شروع ہو جانا. اس میں کوئی عمر نہیں ہے، یہ 10 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 8 سال میں بھی ہو سکتا ہے، اور 7 سال میں بھی ہو سکتا ہے. بلوغت سے پہلے نکاح ہو سکتا ہے، رخصتی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، رخصتی بلوغت کے بعد ہوگی. تو نشانی حیض ہے. حالت حیض میں، ایام مخصوصہ میں، ماہواری میں جو عورت ہوتی ہے، جو لڑکی ہوتی ہے، یہ حکماً نجس ہوتی ہے. اس کا وجود نجس نہیں ہے، اس کا ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا جسم نجس نہیں ہے، پاک ہے. لیکن حکماً یہ نجس ہے کیونکہ اس نے نہانا ہے. عورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس کا دین مرد کے مقابلے میں کم ہے. وہ اس طرح کہ اس نے مہینے کے ان 10 دنوں میں 8 دنوں میں نماز نہیں پڑھنی، نماز معاف ہے. مرد کی زندگی میں جب تک سانس موجود ہے ایک نماز بھی معاف نہیں ہے. اور اس نے حالت نفاس میں 1.25 مہینہ نماز نہیں پڑھنی، معاف ہے. حالت حیض ہر مہینے کے اندر 8 دن 10 دن نماز معاف ہے، نہیں پڑھنی. یہ فرق ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دین کے اعتبار سے اس زاویے سے یہ مرد کے مقابلے میں ناقص ہے، کم ہے. ورنہ اور بہت ساری خوبیاں ہیں اور بڑے فضائل ہیں. دینی معاملات پر عمل پیرا ہونا اور زاویوں سے مردوں سے بہتر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس زاویے سے، اس خاص کنڈیشن میں. اچھا، یہ ایام میں جو حیض ہیں شریعت نے اس کی تعداد کو فکس نہیں کیا، یہ 10 دن ہے یا 5 دن ہے. ٹھیک ہے، عورت کی عادت پر ہے. شروع سے اس کو عادت معلوم ہوتی ہے کہ مجھے یہ 6 دن آتے ہیں، 7 دن آتے ہیں. جتنے دن اسے آتے ہیں وہ روٹین اپنی یاد کر لے
آخری دن اگر 7واں دن ہے 8واں دن ہے اس دن بھی اگر اسے پتا چل جائے کہ داغ لگتے ہیں خون کے داغ لگتے ہیں دبے لگتے ہیں خون کے تو وہ دن بھی حیض کا شمار ہوگا اور اس داغ اور دبے کے لگنے کے بعد پھر وہ نہائے گی صفائی کرے گی اور اس کے بعد پھر نماز کا سلسلہ شروع کرے گی وہ اس کے بعد اگر اسے پانی آتا ہے گدلا پانی اس طرح مٹیالہ کلر کا پانی زرد کلر کا پانی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ حیض نہیں ہے حیض کی حالت میں عورت کو طلاق نہیں دی جا سکتی طلاق دینا غیر شرعی ہے اگر دیتا ہے طلاق ہو جائے گی لیکن وہ گناہگار ہوگا حیض کے علاوہ خون آتا ہے عورت کو ایک اور خون آتا ہے جس کو نفاس کہتے ہیں یہ بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے 40 دن تک زیادہ سے زیادہ 40 ہے 20 دن بھی آ سکتا ہے 25 دن بھی آتا ہے ایک اور خون ہے جس کو کہتے ہیں استحاضہ یہ حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ رحم جہاں بچے کی بچہ جہاں ٹھہرتا ہے اس کے اندر سے ایک نس آ رہی ہوتی ہے اس نس سے جو خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں اسی طرح اس کو نفاس کہتے ہیں رحم کے پاس کچھ رگیں ہوتی ہیں وہ پھٹ جانے کی وجہ سے خون جاری ہوتا ہے اس کو استحاضہ کا خون کہتے ہیں یہ خون نجس نہیں ہوتا یہ خون ناپاک نہیں ہوتا اس لیے استحاضہ کے خون میں بھی عورت کو نماز پڑھنی ہے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی ہر نماز کے لیے نیا وضو کر کے اگر غسل کر سکتی ہے تو کر لے ورنہ نیا وضو کر کے وہ پوری نماز پڑھے گی اب ایک عورت ہے اس کو حیض بھی آ رہا ہے استحاضہ بھی آ رہا ہے اب وہ کیا کرے گی جناب ایسی صورت میں اپنی روٹین کو دیکھے کہ اس دن سے لے کر اس دن تک مجھے حیض آتا تھا اس دن میں نماز چھوڑ دے اس کے بعد اگر وہ اسے خون آ رہا ہے تو پھر وہ استحاضہ کا خون سمجھ کر نماز کو شروع کر دے گی اگر اس کی روٹین اسے معلوم ہی نہیں ہے کبھی 6 دن آتا ہے کبھی 7 دن کبھی پہلے ہفتے کبھی دوسرے ہفتے اس کے ہارمونز کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے ایام مخصوصہ ہم ماہواری جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں 2 مہینے نہیں ہے 3 مہینے نہیں ہے اس کے بعد پھر آتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور اگر اسے استحاضہ بھی ہے دن تبدیل ہوتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خون کو بغور دیکھنے کا حکم دیا ہے فرق بتایا آپ نے حیض کا جو خون ہوتا ہے بدبودار بلیک شیڈ میں ہوتا ہے گاڑا ہوتا ہے کالا گاڑا اور بدبودار ہوتا ہے اور جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے عام خون کی طرح ہوتا ہے اس میں سمیل نہیں ہوتی تو خون کو چیک کرنے کے بعد اگر وہ حیض والا ہے تو نماز چھوڑ دے حیض والا نہیں ہے تو نماز جاری رکھے اب پڑھتے ہیں حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کتاب الحیض اور صحیح مسلم کتاب الحیض میں موجود ہے ان فاطمہ بنت ابی حبیش فاطمہ بنت ابی حبیش سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی الاسلام سے سوال کیا فقالت اور کہا انی استحاض مجھے استحاضہ کا مرض لاحق ہے میں مستحاضہ ہوں مجھے استحاضہ کا مرض لاحق ہے یعنی استحاضہ والی ہوں استحاضہ کی مریضہ ہوں فلا اطہر میں پاک نہیں رہتی انہوں نے سمجھا کہ استحاضہ کا خون بھی نجس ہے لہذا کہا کہ میں استحاضہ والی ہوں اور میں پاک نہیں رہتی
आफा अदाउ सलाता, क्या मैं नमाज छोड़ दूं? अदाउ, मैं छोड़ दूं। आफा अदाउ, क्या मैं छोड़ दूं? अस्सलाता, नमाज। क़ाल ला, आपने फरमाया नहीं, नहीं। इन ज़ालिका दमो इरक़िन, ये एक रग का खून है, ये एक रग के फटने की वजह से खून है। एक हदीस में सरात में मौजूद है कि शैतान जो है औरत पर उसके इबादत के मामलात को खराब करने के लिए उस रग को मारता है और वो रग फट जाती है जिससे खून शुरू हो जाता है। बड़ा शरीर है ये, मर्द और औरत के मामलात को खराब करने की बड़ी कोशिश करता है, ये बड़ी कोशिश। जब सजदे में जाता है ना मर्द, औरत है या मर्द, उसके पीछे उसके मखसूस हिस्से में चौंका मारता है, ये कुछ चीज मारता है और इंसान को ये महसूस होता है कि शायद मेरी हवा खारिज हो गई है। फिर वो शक की वजह से नमाज जारी करूं या तोड़ दूं, नमाज तोड़ देता है वो। फरमाया ये शैतान है, इसके वसाविस में ना आना। और औरत के साथ ये मामला करता है, उसकी रग पर मारकर उसको जो है फाड़ देता है और वो औरत जो है इस इस्तिहादा की मर्ज में लायक हो जाती है और परेशान हो जाती है। इसलिए शैतान से दोस्ती नहीं लगानी, तावुज़ पढ़ते रहना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अजान सुने, अजान का जवाब दें। शैतान की हवा खारिज हो जाती है इससे, शैतान को बड़ी तकलीफ होती है इससे, तो तकलीफ पहुंचाएं उसे, तावुज़ पढ़कर इस्तिग़फ़ार करके शैतान को तकलीफ पहुंचाएं। लेकिन हम में से अक्सर शैतान के गहरे दोस्त हैं, उसे हम तकलीफ देना नहीं चाहते। तो आपने फरमाया कि ये रग के फटने की वजह से खून आता है। वलाकिन, और लेकिन, दई अस्सलाता, दई सलाता, तू नमाज को छोड़ दे। दा का माना होता है छोड़ना, आपने फरमाया दई, छोड़ दे तू, अस्सलाता, नमाज को, कद्र अल अय्याम, उन दिनों की जो कदर, उन दिनों के अंदाजे के मुताबिक, अल्लती कुंती तहीदी नफिया, जिसमें तू हैज वाली होती है। जिन दिनों में, यानी उन दिनों की मिकदार के हिसाब से जिनमें तुझे हैज आता है, इन अय्याम में तू हैज के इन दिनों में नमाज को छोड़ दे। सुम्मा गतसिली वसल्ली, अब जब ये अय्याम मखसूसा चले जाए, मेंसेस खत्म हो जाए, माहवारी खत्म हो जाए, फिर क्या करना है? आपने फरमाया सुम्मा गतसिली, फिर तू गुस्ल कर ले, वसल्ली, और तू नमाज पढ़, गुस्ल कर और नमाज पढ़। जितने दिन हैज आ रहा है, जितने दिन हैज आ रहा है, नमाज माफ, छोड़ दे। वफी रिवायत, एक रिवायत के अल्फाज है, आपने फरमाया वलैसत बिल हैज़ती, ये हैज नहीं है, जिसे तुम हैज समझ रही हो ये हैज नहीं है। फैदा अकबलतिल हैज़तु, जब हैज के अय्याम आ जाएं, फतरुकी अस्सलात फीहा, उन अय्याम में तू नमाज छोड़ दे। जब हैज के अय्याम आ जाएं तो उन अय्याम में तू नमाज को छोड़ दे। फैदा ज़हब कदरुहा, जब वो दिन चले जाएं, जब वो दिन चले जाएं, फगसिली अनकी दमा, अपने आप से खून को साफ कर, खून की सफाई करनी है। जहां जहां वो खून लगा है उस मखसूस एरिया में उस खून को साफ करना है। फिर उस जगह पर रुई के जरिए खुशबू लगानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू लगाने का हुक्म भी दिया है ताकि वो बू खत्म हो जाए, स्मेल, खुशबू लगानी है। उसके बाद फिर आपने नहाना है। नहाने का तज़किरा है,
वसल्ली, उसके बाद फिर आप नमाज पढ़ लें। मुत्तफकुन अलैह। तो ये हदीस है, इसके मफहूम को भी आपने समझा, कुछ तमहीद मैंने आपको बता दी थी। अब मसाइल लिख लें। पहला मसला, इस्तिहादा और हैज के खून में फर्क है। इस्तिहादा और हैज के खून में फर्क है। हैज के दिन मखसूस होते हैं, हैज के दिन मखसूस होते हैं, जबकि इस्तिहादा एक बीमारी है। जिसके दिन मखसूस नहीं। एक महीना भी आ सकता है, एक साल भी आ सकता है, 10 दिन भी आ सकता है, एक दिन भी आ सकता है। बीमारी है ना, तो बीमारी जब जितने दिन चले, जब तक इलाज नहीं होता। नंबर 2, दूसरा मसला, इस्तिहादा के खून में नमाज या दीगर इबादत को इस्तिहादा के खून में या इस्तिहादा की बीमारी में नमाज और दीगर इबादत को सरअंजाम दिया जा सकता है। यानी आप कुरान पढ़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, नमाज, रोजा, ज़कात सारे कुछ कर सकते हैं आप। नंबर 3, हैज के दिनों में नमाज पढ़ना ममनू है। हैज के दिनों में नमाज नहीं पढ़ सकते, हैज के दिनों में नमाज पढ़ना नाजायज है। नंबर 4, इस्तिहादा की बीमारी में मुब्तला औरत, इस्तिहादा की बीमारी में मुब्तला औरत अपने हैज के दिनों का अपने हैज के दिनों का हिसाब लगाकर नमाज छोड़ दिया करे। हिसाब लगाकर नमाज छोड़ दिया करे। दोबारा, जो औरत इस्तिहादा की बीमारी में मुब्तला है, वो अपने हैज के दिनों का हिसाब लगाकर नमाज छोड़ दिया करे। जब वो हैज के दिन गुजर जाएं, जब वो हैज के दिन खत्म हो जाएं,
تو غسل کر کے نماز شروع کر دے. غسل کر کے نماز شروع کر دے. جی نمبر 5، حیض کا خون نجس اور پلید ہوتا ہے جس کا دھونا واجب ہے. حیض کا خون نجس اور پلید ہوتا ہے جس کا دھونا واجب ہے. نمبر 6، حیض کا خون گاڑھا اور بدبودار ہوتا ہے. گاڑھا اور بدبودار ہوتا ہے. جبکہ استحاضہ کا خون زردی مائل اور پتلا ہوتا ہے. یعنی اس کا کلر وہ ریڈ جو کلر ہوتا ہے وہی کلر ہوتا ہے اس کا، یا پھر اس میں زردی مائل ہوگا وہ. یعنی 3 فرق ہیں بنیادی طور پر. فرق، حیض کا خون گاڑھا جمع ہوا، جس طرح جمع ہوا ہوتا ہے، بلیک شیپ کا سیاہی مائل، اور تیسرا بدبودار ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں. نجس ہے نا، گاڑھا، سیاہی مائل یعنی بلیک شیپ کا، اور بدبودار. استحاضہ کا خون پتلا یعنی باریک اور بدبو نہیں ہوگی، اور سرخ ریڈ کلر کا یا زردی مائل ہوتا ہے وہ. یہ فرق. یعنی اگر کسی کو بیماری ہو نا استحاضہ کی، تو پھر ان 3 زاویوں سے جو بتایا گیا ہے، 3 نشانیوں کو دیکھ کر فرق کر سکتی ہے دونوں میں. حیض کا خون ہوگا تو نماز معاف ہے، استحاضہ کا ہوگا تو اس نے نماز پڑھنی ہے. اگلی حدیث. یہ حدیث بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ استحیضت 7 سنین، استحاضہ والی ہو گئی 7 سال تک. 7 سال تک انہیں استحاضہ کی بیماری لاحق رہی ام حبیبہ کو. ام حبیبہ اس نام کی کئی خواتین ہیں، کئی صحابیات ہیں. ایک نبی الاسلام کی زوجہ بھی ہیں، لیکن یہ وہ نہیں ہے. فسالت رسول اللہ عن ذلک، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس بارے میں. فامرها، آپ نے انہیں حکم دیا، ان تغتسلا، کہ وہ غسل کر لیا کریں. آپ نے غسل کرنے کا حکم دیا. غسل کیسے کرنے کا حکم دیا؟ آپ نے کہا کہ 2 نمازوں کو جمع کر لو. حدیث میں صراحت موجود ہے. آپ نے فرمایا زور کو لیٹ کر دو، زور کو بالکل آخری وقت میں لے جاؤ، اور عصر کو جلدی پڑھو، یعنی عصر کو اول وقت میں. تو ایک غسل کرو، غسل کرنے کے بعد تم ظہر نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو تو عصر کا وقت شروع ہو جائے، عصر پڑھ لو.
اس طرح مغرب کے وقت غسل کرو اور مغرب کی نماز کو لیٹ کر دو عشاء کے وقت تک. مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو عشاء کا وقت شروع ہو جائے. تو اس طرح مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لو اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز فجر کے وقت میں 3 غسل کر کے. سب سے افضل طہارت استحاضہ عورت کی یہ ہے 3 غسل کر کے اس طرح جمع کر کے نماز پڑھ لے. وہ اگر کوئی بھی خاتون بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے لیے استحاضہ والی صورت اب بھی موجود ہے. اور ایک شکل یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے اگر کوئی نہا نہیں سکتا تو ہر نماز کے لیے نیا وضو لازمی ہے. نیا وضو، ٹھیک ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا لازمی ہے. فکان تغتسل لکل صلاۃ، یہ خود ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی. یعنی ہر نماز کے لیے نیا غسل، یہ ان کی جو ہے اعلیٰ طہارت تھی، ہر نماز کے لیے نیا غسل کرنا. مگر نہ 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے جو واجبی ہے، ہر نماز کے لیے نئے وضو، ہر نماز کے لیے نئے وضو. اور جو اختیاری ہے وہ یہ ہے کہ آپ مستحب 2 نمازوں کو جمع کر کے غسل کر لیں. اور اگر آپ کے اندر طاقت اور ہمت ہے اور آپ ہر نماز کے لیے نئے وضو اور نئے غسل کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے. مسائل لکھیں. پہلا مسئلہ، حیض کے دن گزرنے کے بعد غسل واجب ہے. حیض کے دن گزرنے کے بعد غسل کرنا واجب ہے. نمبر 2، استحاضہ والی خاتون کے لیے غسل واجب نہیں ہے. تیسرا مسئلہ، ام حبیبہ ہر نماز کے لیے غسل اپنی مرضی سے کیا کرتی تھیں. نمبر 4، مستحاضہ والی عورت، استحاضہ والی عورت ہر نماز کے لیے نئے وضو کرے گی. استحاضہ والی عورت ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی. البتہ دو نمازوں کو جمع کر کے غسل کر کے پڑھنا
पसंदीदा है। दो नमाजों को जमा करके गुस्ल के साथ पढ़ना पसंदीदा है। ठीक है जी। अगली हदीस, हदीस नंबर है 41। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कुन्तु अग़तसिलु, मैं गुस्ल किया करती थी, अना व रसूलुल्लाह सल्लम, मैं और रसूलुल्लाह सल्लम, मिन इनाइन वाहिदिन, एक ही बर्तन से, एक ही बर्तन पानी का भर के रख लेते, एक तरफ अल्लाह के रसूल बैठे हुए होते और दूसरी तरफ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक साथ गुस्ल कर रहे होते। वहु किलाना जुनुबुन, आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हम दोनों जुम्बी होते, यानी हम दोनों पर गुस्ल वाजिब होता, हालत जनाबत में होते और एक टप से दोनों एक साथ गुस्ल कर रहे होते। फकाना यअमुरुनी, अल्लाह के रसूल मुझे हुक्म देते, अल्लाह के रसूल मुझे हुक्म देते। फ़अत्तज़िरु, मैं तहबंद बांध लेती, इजार, फ़अत्तज़िरु, मैं तहबंद बांध लेती, नाफ से नीचे, नाफ से नीचे उसको तहबंद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अरबी में दो चादरें, ऊपर वाली जो चादर होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसे रिदा कहते हैं, रिदा, और जो नीचे वाली चादर होती है उसको इजार कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाली चादर रिदा, नीचे वाली जिरा, इजार। तो अल्लाह के रसूल मुझे हुक्म देते तो मैं इजार यानी तहबंद बांध लेती। फयुबाशिरुनी, आप मेरे साथ मुबाशरत करते। मुबाशरत से या मुराद जिस्म के साथ जिस्म मिलाना है, अपने साथ लिटा लेना, जिस्म के साथ जिस्म मिला लेना, इसको कहते हैं मुबाशरत। बीवी हालत हैज में है, अय्याम मखसूसा में है, तो उसे अपने साथ लिटाना, अपने साथ जिस्म के साथ जिस्म मिलाना, यह जायज है, यह गुनाह नहीं है। वाना हाइजुन, इस हाल में कि मैं हाइजा होती, हालत हैज में होती, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने साथ लिटा लिया करते। दो मसले हो गए। पहला मसला हदीस में यह बयान हुआ, एक साथ जुम्बी आदमी का गुस्ल करना। दूसरा मसला यह मालूम हुआ, हम लिखवाएंगे आपको, कि अल्लाह के रसूल मुझे तहबंद बांधने का कहते हैं कि मैं तहबंद बांध कर आपके साथ लेट जाया करती थी। तीसरी बात, वकाना युखरिजु रअसहु इलैया, अल्लाह के रसूल अपना सर मुबारक मेरी तरफ निकाला करते थे, अपना सर मुबारक निकाला करते थे मेरी तरफ। वह मुअतकिफुन, आप हालत एहतिकाफ में होते, यानी मस्जिद के अंदर एहतिकाफ की हालत में होते और मैं घर में होती, तो मस्जिद के अंदर से ही रसूलुल्लाह सल्लम खिड़की से अपने सर मुबारक को मेरी तरफ करते और फ़अग़सिलुहु, मैं आपके सर को धो दिया करती थी, वअना हाइज़ुन, इस हाल में कि मैं हाइजा होती, यानी आपकी खिदमत कर दिया करती।
تو یہ حدیث 3 عظیم اصولوں یا مسائل پر مشتمل ہے. مسائل تو اور بھی ہیں. تو یہ اللہ کے رسول وسلم کا اور عائشہ صدیقہ کا ایک انداز محبت بھی ہے. جنابت کی حالت ہے, ایک ساتھ غسل ہو رہا ہے تو جائز ہے, کر سکتے ہیں. بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا منع ہے حالت حیض میں, لیکن مباشرت اپنے ساتھ لیٹا لینا, جسم کے ساتھ جسم ملا لینا, یہ منع نہیں ہے. اللہ کے رسول وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث میں, اس حالت میں اگر حیض آپ کے کپڑے پر لگ جاتا, جسم پر لگ جاتا, صرف اسی جگہ کو دھویا کرتے تھے آپ, غسل نہیں کرتے تھے, صرف اسی جگہ کو دھویا کرتے جہاں وہ حیض کا خون لگا ہوتا. پھر تیسری چیز ہے خدمت. حائضہ عورت اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے, سر دھویا جا رہا ہے, کنگا کیا جا رہا ہے, جائز ہے. حالت اعتکاف میں شوہر اپنی بیوی سے خدمت لے سکتا ہے. مسائل لکھیں. پہلا مسئلہ, جنبی میاں بیوی کا ایک برتن میں نہانا جائز ہے. جنبی میاں بیوی کا ایک برتن سے نہانا جائز ہے. حیض کی حالت میں بیوی کو, دوسرا مسئلہ, حیض کی حالت میں بیوی کو اپنے ساتھ لٹانا جائز ہے, البتہ ہم بستری منع ہے. ہم بستری منع ہے, یعنی تعلقات قائم نہیں کر سکتے, بقیہ ٹھیک ہے. نمبر 3, ایک ساتھ لیٹتے وقت حائضہ بیوی کا تہبند باندھنا مستحب ہے, پسندیدہ ہے. مراد یہ کہ ٹراؤزر, تہبند, شلوار پہنی ہوئی ہو, اس سے ہم بستری کا جو امکان ہے وہ کم پڑ جاتا ہے. نمبر 4, حائضہ عورت کا مسجد میں داخلہ منع ہے, ممنوع ہے. حائضہ عورت کا مسجد میں داخل ہونا منع ہے, ناجائز ہے, جو بھی لکھ لیں. اور 5واں مسئلہ ہے, حائضہ عورت کسی بھی چیز کو ہاتھ لگا سکتی ہے, سوائے قرآن کے.
नंबर 6, हैज की हालत में बीवी अपने शोहर की खिदमत, हैज की हालत में बीवी अपने शोहर की खिदमत करते हुए सर या जिस्म को धो सकती है। सर या जिस्म को धो सकती है। बाकी कुरान को अगर हाथ लगाना है ना तो वो मुसहफ को डायरेक्ट हाथ ना लगाए, बहुत मजबूरी है तो हाथ जो है वो कपड़ा बांध ले, ग्लव्स पहन ले, या फिर इससे बेहतर है कि वो मोबाइल वगैरह से, ऐप वगैरह से डाउनलोड करने के बाद, चूंकि वो मुसहफ का हुक्म नहीं है, मुसहफ का हुक्म नहीं है, तो वो देख सकती है, इसको पढ़ सकती है। अब देखें, बस हम यहां ब्रेक करते हैं, आपसे सवालात लेंगे, लेकिन वो सवाल जो सबक से मुताल्लिक हो, सबक से बहुत ज्यादा अहम हो, सिर्फ वही सवाल कीजिएगा। बहुत ज्यादा सवालात आते हैं तो मुझे पता नहीं चलता किसने क्या सवाल किया है, नतीजतन फिर वो जवाब भी नहीं दे पाता। अहम सवाल हो, एक सवाल का जवाब दे दूं फिर अगला सवाल आए। पहले कपड़े को, ऊपर जो कपड़ा होता है इसको रिदा कहते हैं, नीचे वाले को इजार कहते हैं। में मुसहफ को हाथ में पकड़ा जाता है, मुसहफ को हाथ में पकड़ा जाता है, तो मोबाइल में वो मुसहफ तो नहीं कहेगा, उसको मुसहफ कौन कहेगा? उसमें कुरान को तो टच नहीं किया जा रहा। अब सवालात मुझे नहीं पता चल रहा, इतने सवालात आ रहे हैं आपके, मैं किसका जवाब दूं? अब आप यहां, मैं रोक रहा हूं, पहले इन सवालात का जवाब दे दूं, उसके बाद फिर अगले सवाल लूंगा। इनका जवाब दे दूं पहले मैं। जी, सवाल किया था कि दो कपड़े कौन से, तो मैंने बता दिया, ऊपर के कपड़े को रिदा कहते हैं और नीचे वाले को इजार कहते हैं। आपने सवाल पूछा है मोबाइल वाला मुसहफ क्यों नहीं? मोबाइल वाला कोई भी इसको मुसहफ, मोबाइल को मुसहफ कहते हैं आप, उसमें आपके कुरान के अल्फाज पर आपका हाथ टच करता है? नहीं करता, तो लिहाजा वो मुसहफ के हुक्म में नहीं है। फिर आप इसको बाथरूम में लेकर जाते हैं, क्या मुसहफ को बाथरूम में ले जा सकते हैं? नहीं। क्या निकाह हो सकता है हैज के दौरान? जी निकाह हो सकता है, रुखसती जाहिर है वो बेमाना होगी, निकाह हो सकता है, कोई अर्ज नहीं। तलाक नहीं हो सकती, तलाक देना मना है हालत हैज में। खुशबू लगाना जरूरी है, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था, इसलिए कि वो बू खत्म हो जाती है। इल्ला यह कि आप ऐसा केमिकल, आप शैम्पू या ऐसा केमिकल इस्तेमाल करें जिससे वो बू खत्म हो जाए, तो वो मकसद पूरा हो जाएगा। हालत हैज में औरत तिलावत कर सकती है, बिल्कुल। सजदा, सजदा नहीं कर सकते। सजदा का अगर दुआ के तौर पर आप सजदे में चलेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बतौर दुआ के सजदे में चलेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मुत्तफकुन अलैहि का मतलब होता है बुखारी मुस्लिम, ये इस्तिलाह है, बुखारी और मुस्लिम को मुत्तफकुन अलैहि कहा जाता है। अलैहि
الحمدللہ. ہاں، حالت نفاس کا مطلب ہوتا ہے جب عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو تو جو 1.25 مہینہ ہوتا ہے نا، وہ حالت نفاس ہوتی ہے. اس میں عورت نماز تھوڑی پڑھتی ہے، نماز معاف ہے. لکوریا ہے تو اس میں ظاہر ہے واجب تو یہ ہے، جس طرح استحاضہ میں ہر نماز کے لیے نئے وضو واجب ہے، اور اگر نہا کر عورت نماز پڑھتی ہے تو ظاہر ہے یہ مستحب ہے. لڑکے کی بلوغت کی 3 نشانیاں میں نے بتائی ہیں: 15 سال عمر، زیر ناف بال کا آ جانا، اور احتلام. اگر عورت تدریس کرتی ہے یا طالبہ ہے تو ظاہر ہے غلاف وغیرہ پہن لے. حیض کے بعد کسی نماز کی قضا نہیں ہے. حالت حیض میں جو نمازیں رہ گئی ہیں اس کی قضا نہیں ہے. استفادہ کیا ہوتا ہے؟ استحادہ. استحادہ وہ خون ہے جو کسی عورت کو بیماری کی وجہ سے شروع ہوتا ہے. مینسس سے ہٹ کر یہ بیماری کی وجہ سے خون شروع ہوتا ہے، اس کو استحادہ کہتے ہیں. 40 دن زیادہ 40 کے بعد وہ بیماری ہوگی، پھر نہا کر 40 دن کے بعد نہا کر نماز شروع کر دینی ہے. اگر پھر بھی خون آ رہا ہے، کوئی بیماری ہے، 40 دن سے کم تو ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں. حالت حیض میں نماز منع ہے، ظاہر ہے منع ہے. آپ کو نہیں پتا؟ حالت نفاس میں نماز معاف ہے. سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. جی تلاوت، حالت حیض میں قرآن کریم کی تلاوت کا حکم، تلاوت کر سکتی ہے بالکل. ایون اگر مجبوری ہے تو وہ مصحف کو بھی ہاتھ لگا کر پڑھ سکتی ہے اگر مجبوری ہے. اور وہ ہاتھ جب لگائے گی تو اس میں کوئی گلوز پہن لے، کپڑا لے لے. موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ اس میں قرآن کریم کے الفاظ کو ٹچ نہیں کر رہے آپ، اسکرین ہے. ہاں، حالت یعنی استحادہ والی بیوی کے ساتھ مباشرت کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتی ہے سجدہ تلاوت. نکاح کر سکتے ہیں، بتا دیا ہے حالت حیض میں نکاح ہو سکتا ہے. یہ بتا دیا خوشبو لگانا ضروری ہے، لیکن اگر آپ نے خوشبو، یہ کتابیں مجھے دی تھی، وہاں رکھی تھی میری کتابوں کے ساتھ. اچھا، وہاں رکھی ہوئی تھی شاید میری کتابوں کے اوپر. اچھا، خوشبو اگر بدبو اصل میں اسمیل ختم کرنا، بو اگر ختم ہو گئی ہے تو بس کیمیکل سے تو بات ختم ہوگی، پھر خوشبو لگانا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ دوسری جگہ چلا جائے، لازمی آپ نے ان کو ساتھ بٹھانا ہے. ظاہر ہے یہ مسائل اہم ہیں، بتانے تو ہیں. جی ہاں، بالکل لیا جا سکتا ہے، بالکل لیا جا سکتا ہے. یہ تو ہے، مطلب یہ کہ کور کرنا ہے آپ نے بس. اللہ اکبر. کتنی خواتین ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے حالت نفاس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کس نے کہا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ پاک ہے کیا؟ ناپاک ہے تو کیسے نماز پڑھ سکتی ہے؟ وہ نماز معاف ہے. پڑھ سکتے ہیں بھی، پڑھ سکتے ہیں. دعاؤں کی کتاب بھی پڑھ سکتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے. متفقن علیہ بتا دیا میں نے. 7 سال تک استحادہ کا خون آتا رہا.
یہ ہے نا قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں, لا یمسہ الا المطہرون, اس سے استدلال کرتے ہیں. ورنہ بعض اہل علم نے تو یہ جائز قرار دیا ہے کہ مصحف کو بھی چھو سکتی ہے. ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں لگا. آپ نے کہا تھا مصلی دو, مصلی دو, تو مصلی دیا گیا. تو آپ نے, عائشہ نے کہا تھا اللہ کے رسول میں مصلی کیسے دوں آپ کو, مجھے تو حیض ہے آیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں نہیں لگا. اس سے استدلال کرتے ہیں کہ مصحف کو چھو سکتی ہے. بہرحال مختلف ہی مسئلہ ہے یہ. جی اس کا ایج سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس مینسس سے ہے. ظاہر ہے وہ اس کا تعلق جو ہے اس کے ساتھ تو نہیں ہے, نہ وہ نفاس ہے, نہ وہ حیض ہے, نہ وہ استحاضہ ہے. اس کا تعلق اور ہے, وہ آتا بھی وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتا ہے. بروج ہی کے نام سے. میرا نام عبید الرحمان. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی, آپ کے الحمدللہ سارے مسائل جو ہیں بتا دیے گئے, اور مزید ہوں گے تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم لے لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.